وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا اسے چھپا لو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالی اس کے اوپر بھی حساب لے گا۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی۔ یہ قرآن حکیم میں ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالی نے دل کے گناہ کے اوپر گرفت کرنے کا بھی اندیا دیا ہے۔ یہ چند آیات میں سے ہے جو قرآن حکیم میں جن کی تفسیر بڑی مشکل ہے اور اس کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب بخاری مسلم کی کئی احادیث ہیں، مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو دل میں آنے والے خیالات ہیں نا ان سے درگزر فرما دیا ہے، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں۔ یعنی جو وسوسہ دل میں آیا، گناہ کا وسوسہ یا بدعقیدگی یا کیسی بھی چیز، کوئی شیطانی بات، جب تک اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر لیتے پریکٹیکلی یا اپنی زبان پر نہیں لے آتے تو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کو درگزر فرما دیا۔ اب یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، ظاہر ایک مضبوط حدیث ہے، ٹاپ آف دا لسٹ دو کتابوں کے اندر ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ہی منسوخ ہے قرآن کی، کہ جی اللہ تعالیٰ دل میں آنے والے گناہوں کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں جو آ گیا کہ اللہ نے معاف کر دیا، لہذا یہ آیت منسوخ ہے۔ حالانکہ ہمیں کوئی حدیث اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو منسوخ مانیں، اور اس میں بڑے بڑے مفسرین نے ٹھوکر کھائی ہے، پرانے بزرگوں میں سے بھی اور آج کل کے بھی۔ میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ قرآن حکیم کے ساتھ علمی خیانت کے مترادف ہے اگر کوئی شخص اس آیت کو ان احادیث کی بنیاد کے اوپر منسوخ مانتا ہے، کیونکہ کئی اور احادیث ہیں جن میں ہمارے پاس وہ رزلٹ بھی نکلتا ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بریف کروں اس حوالے سے کہ یہ جو دل کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ گرفت کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ تو غور و تفکر کرنے کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، چاہے تم اپنے جی کے خیال کو ظاہر کر دو یا جی میں چھپا کر رکھو، اس پہ بھی اللہ محاسبہ کر دے گا، پکڑ فرما لے گا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دل کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت کرے کہ کسی نے نیکی کا کام بظاہر تو بڑا اچھا کیا، دل میں ریاکاری کی نیت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس دل کے خیال کے اوپر گرفت کرتے ہوئے اس کی نیکی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ تو یہ تو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دل میں آنے والا ایسا وسوسہ جو جان بوجھ کر لایا جائے یا کسی گناہ کا خیال اپنے دل میں جان بوجھ کر لایا جائے اور اس خیال کو لانے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی لذت دل میں محسوس کی جائے جان بوجھ کر، تو اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی۔ یہ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں۔ پہلے والا تو ہمیں پتہ ہی ہے، ریاکاری والا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور یہ نیک عمال کے بارے میں ہے، برے عمال کے بارے میں نہیں۔ برا عمل چاہے اچھی نیت سے بھی کیا جائے وہ گناہ ہی ہے، یہ نیک عمال کے بارے میں، کیونکہ اس سے آگے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی، اور اگر کسی شخص نے کسی عورت کی نکاح کی خواہش میں ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی۔
اگرچہ نکاح کی خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اعتبار سے جو نیکی کرنی ہے وہ پیورلی میرے لیے ہو. تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ نیک عمل میں خالصتاً اللہ کی نیت ہو، برے عمل کا تو لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ انہی احادیث کو لوگ مس یوز کر کے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. ہمارے مولویوں کے ورغلائے ہوئے لوگ بھی اور ہمارے بعض ریاستی اداروں کے ورغلائے ہوئے لوگ بھی، اور کہتے ہیں جی نیت تو ہماری اچھی تھی، اگرچہ کام برا کر دیا، بندہ مار دیا، خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. نہیں، تو میری اس کے اوپر پہلے سے ویڈیوز آ چکی ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان اسلام. جو یہ آپ کو پتہ ہے سائیوال انسیڈنٹ ہوا تھا، اس پہ میں نے یہ ساری پھر چیزوں کو بریف بھی کیا تھا قرآن اور احادیث کی روشنی میں. تو یہ نیک عمال کے بارے میں ہے کہ اگر وہ نیک عمل اچھی نیت سے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا تو اجر ملے گا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اجر 0 سے ملٹیپلائی، ختم. اسی کو سپورٹو وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل خوبصورت ہے، مال اللہ کی راہ میں کوئی خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن دل میں نیت کسی اور چیز کی ہے تو اللہ نے دل کو دیکھنا ہے. اور پھر اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی کو سپورٹو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جو میں نے کئی دفعہ بیان کی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید، ایک قرآن کے عالم اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ شہید کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر پوچھے گا کہ تجھے میں نے اتنا کچھ دیا ہے، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان ہی تو تھی، تیرے لیے دے دی. واقعی یہ تو بات حقیقت ہے کہ انسان سب سے زیادہ کسی کے لیے یہی کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے، تو دنیا میں تمہیں تمہارا اجر مل چکا. پھر اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا. اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تو اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں اتنے لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا تیری رضا کی خاطر، علم سکھاتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں قرآن کا عالم کہیں، قاری کہیں، اور آج کے دور کے اعتبار سے تیرے نام کے پیچھے بھی 10 دمیں لگی ہوں اور آگے بھی 10 دمیں لگی ہوں. دیکھا نہیں آپ نے علماء کے اشتہاروں پہ نام اتنے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ الفاظ بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ لگا دیا. تو تجھے دنیا میں کافی لوگوں نے تیری تعریف کی ہے، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، تو اجر دنیا میں لے چکا ہے جس مشہوری کے لیے تو نے کیا تھا. تو اوندا منہ کر کے دوزخ میں اسے بھی پھینک دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ تجھے اتنا مال دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جو جو موقع بھی تھا، جس جس موقع پہ تو خوش ہوتا تھا میں نے وہاں خرچ کیا، غریبوں پہ بھی خرچ کیا، مسجد کے اوپر بھی لگا دیا، مدارس کے اوپر بھی لگوایا، اور کئی ایک یتیم خانے کھول دیے، مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی. آج کے دور کے اعتبار سے میرے محلے کے نمازیوں سے بھی تو پوچھ سکتا ہے. تو لیکن یہ سارے دھوکے تو نمازیوں کو ہی دیے جا سکتے ہیں، ایون فرشتے بھی دھوکے کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ظاہری عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حساب تو اللہ نے لینا. اللہ فرمائے گا تو نے یہ جو تیرے نامہ مال میں گرچہ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ نیکیاں فرشتوں نے لکھی ہیں، بندوں کی نظر میں ہے، میری نظر میں تو نہیں ہے، کیونکہ تو نے سب کچھ لوگوں سے تعریف کے لیے کیا کہ میرے دسترخوان سے اتنے لوگ کھاتے تھے، میرے ہاسپٹل سے اتنے لوگ علاج کرواتے تھے، تو میرے حضور تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اس کو بھی اونا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. سر یہ 3 مثالیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دنیا میں ان 3 نیکیوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے تو میرے سامنے لے آئے. کیا شہید ہونے سے بڑی کوئی نیکی انسان اللہ کے لیے کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے یہ نہیں کی ہے، قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے سے بڑی کوئی نیکی کر سکتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے. اگر تم نے حسد کرنا جائز ہوتا نا تو 2 ہی لوگ ہیں جن سے انسان کو حسد کرنا چاہیے. ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اور دوسرے
جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور تیسری نیکی یہاں پہ بھی مال ہی ہوئی ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی 3 نیکیاں یہی ہو سکتی ہیں: شہادت، قرآن کا علم سیکھنا اور سکھانا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا. یہ 3 نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی اگر اللہ کے لیے نہیں کی. حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنا سجدہ لمبا کرتا ہے، تو سجدہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، ریاکاری میں آ جائے گا. اچھا جی، اب آ جائے دوسرے معنی کی طرف، وہ ہے دل میں محکم خیال لانا گناہ کا، برائی کا. تو اس کو سپورٹو وہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس یعنی دل تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک جو عضو ہے نا اس کی برائی کا ذکر کیا اور نفس کا بھی ذکر کیا. اگر کسی نے برائی کا خیال جان بوجھ کر اپنے جی میں لا کر اس سے لذت حاصل کی تو فرشتوں کو تو نہیں پتا اس کا، لیکن اللہ کے حضور اس کی گرفت ہوگی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جی. سورۃ الانبیاء میں ہے نا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا. اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے وهم يسألون کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. تو اللہ تعالی دل کے خیالات کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. البتہ وہ حدیث اپنی جگہ ایک تسلی والی ہے بخاری اور مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے خیالات کے اوپر درگزر فرما دیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں، یعنی دل میں آنے والے وسوسوں کو. لیکن اس کو بھی اسی اعتبار سے سمجھنا ہوگا کہ یہ بھی وسوسے وہ ہوں گے جو خود بخود آ جائیں. جو جان بوجھ کے لائے جاتے ہیں نا وہ سب اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک تقاضا بھی ہے. وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ جو سورۃ الانعام میں ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر خود سے ایک چیز واجب کر لی ہے کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری رحمت میرے عرش پہ، میں نے اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے دل میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمیں بڑے بھاری گزرتے ہیں کہ ہم کسی سے اس کا ذکر بھی کریں. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا دل میں جناب وسوسے آتے ہیں، نماز میں بھی بعض لوگوں کو آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعی دل میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہو؟ تو ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ ایمان کا چور کون ہے؟ شیطان. شیطان اسی دل پہ حملہ کرے گا جس میں ایمان موجود ہوگا. اسی کو سپورٹو ایک سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن اپنی زبان پہ اسے کبھی نہ لائیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسہ بنا دیا ہے، تم نے پریکٹیکلی ان خیالات پہ عمل نہیں کیا. یہ بھی ایمان کی ایک دلیل ہے.